السلام علیکم ٹو کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بچوں، آج بدھ 16 دسمبر 2020 ہے۔ کل بیٹا ہم نے سبق نمبر 12 سچا دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریڈنگ شروع کی تھی اور یہاں ہاف پیج ہم نے کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ آج اب ہم اپنا یہاں سے ریڈنگ شروع کریں گے۔ نبوت کے 10ویں سال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ یہ ایسا واقعہ تھا جسے لوگ نہیں مانتے تھے۔ کئی مسلمانوں نے بھی اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کافر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ اس صورتحال میں کچھ مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ کی تفصیل سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچ مانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ اس پیراگراف میں ہمیں کیا بتایا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کے 10ویں سال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تو اس کے بعد 10ویں سال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ 7 آسمانوں کی سیر کروائی اور یہ ایسا واقعہ تھا کہ ایک رات میں نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے لوگ اسے نہیں مانتے تھے۔ یہ سننے میں ایک حیرت انگیز واقعہ لگتا ہے کہ جس پر آپ آسانی سے یقین نہیں کر سکتے، ناممکن کام ہے یہ۔ تو کئی مسلمانوں نے بھی اسے ماننے سے اس وجہ سے انکار کر دیا یعنی انہوں نے نہ مانا اس بات کو، اور کافر جو تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ تو اس صورتحال میں یعنی اس واقعے میں واقعے میں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مسلمان ان کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مسلمان آئے اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پورے واقعے کی تفصیل یعنی پورا واقعہ وضاحت سے سنا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچ مانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اس بات پر کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی یعنی ان کو کی بات کو سچ مانا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ اور بچوں، ہم نے صدیق کا مطلب پڑھا تھا کہ سچا کا مطلب ہے سچا، تو اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سچا کا لقب دیا۔ نبوت کے 13ویں سال مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کا حکم ملا، تو اس سفر کے دوران بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رہے۔ جب نبوت کا 13واں سال تھا تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ ہجرت کا حکم ملا۔ ہجرت کا مطلب ہم نے بیٹا پڑھا تھا کہ اللہ کی خاطر ایک جگہ اپنی جگہ چھوڑ کے اپنا گھر بار چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا، تو مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جانے کا حکم ملا تھا۔ تو جب اس سفر کے دوران بھی یعنی مکہ سے جب مدینہ کا سفر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سفر میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور غار ثور میں وہاں پہ ان کے ساتھ 3 دن رہے تھے۔ مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں۔ اکثر جنگوں میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ان سب جنگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ایک جنگ میں جب مال کی ضرورت پڑی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال و اسباب پیش کر دیا۔ جب مدینہ مسلمانوں نے ہجرت کی تھی تو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کئی جنگیں ہوئی تھیں، اور ان میں سے اکثر یعنی زیادہ تر جو جنگیں تھیں ان میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ فتح کا مطلب ان کو کامیابی ملی،
اور ان سب جنگوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، اور جب ایک جنگ میں مال کی ضرورت پڑی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال، جتنا بھی سامان تھا، وہ سب لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ہونے کے باوجود سادہ اور فقیرانہ زندگی بسر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.25 برس حکومت کی اور ہمیشہ خوش رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 13 ہجری کو ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت نازل فرمائے، آمین۔ بیٹا یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ تھے، یعنی ایک طرح سے کہہ لیں کہ آپ مسلمانوں کے امیر تھے، حکمران تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سادہ اور فقیرانہ زندگی بسر کی۔ فقیرانہ مطلب جس طرح فقیر ہوتا ہے اس کے پاس بس کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اکثر دفعہ ضرورت کی چیز بھی نہیں ہوتی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادہ زندگی گزاری اور کم سے کم اپنی ضروریات کر کے جو ہے وہ زندگی بسر کی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.25 برس یعنی 2 برس 2 سال، برس کا مطلب ہوتا ہے سال، 2 سال اور 3 مہینے، ٹھیک ہے، انہوں نے حکومت کی اور ہمیشہ وہ خوش رہے۔ اور آپ کا وصال جو ہے وہ 13 ہجری کو ہوا، یعنی جب نبوت کے بعد، ہجرت کے بعد، ہجری بیٹا یہ اسلامی کیلنڈر ہوتا ہے، اور اس میں یہ تب سے شروع ہوا جب لوگ مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی، مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تو اس کے بعد پہلا سال، دوسرا سال، اس طرح کر کے اس کی گنتی بنتی ہے۔ تو جب ہجرت کیے ہوئے 13 سال ہو گئے تھے تو 13 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ وصال مطلب ان کی وفات ہو گئی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ 4 خلیفہ تھے، ہم نے پڑھا تھا، تو دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ ان کے لیے دعائیہ کلمات ہیں۔ اور آج بیٹا آپ نے جو ہے وہ ڈیٹ یہاں تک لگا لینی ہے، آج ہے 16، 12 اور 20، ٹھیک ہے، 16 تاریخ ہے آج، تو آپ نے یہاں تک ڈیٹ لگا لینی ہے کہ آپ لوگوں نے بیٹا ریڈنگ کرنی ہے، اور اس میں سے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ نے اس کی املا کی پریکٹس کر کے رف رجسٹر پر مجھے جی پہ تصویر بھیجنی ہے، اور ریڈنگ کی آڈیو یا ویڈیو بنا کر آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹا یہ تھوڑا سا کام ہے بک ورک، ہم یہ بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں دیے گئے الفاظ میں سے صحیح لفظ چن کر خالی جگہ پر کریں، یعنی آپ کو یہاں پر خالی جگہ کے آگے دیکھیں، آپ کو انہوں نے 2 لفظ دیے ہیں، ان میں سے جو صحیح لفظ ہے وہ ہم نے اس میں سے چن کر ہم نے خالی جگہ پہ لکھنا ہے۔ نمبر 1 ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ڈیش خلیفہ تھے۔ تو بیٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تھے یا دوسرے تھے؟ پہلے خلیفہ تھے، تو یہاں ہم لکھ دیں گے پہلے۔ نمبر 2 ہے نبوت کے ڈیش سال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی، 13ویں 10ویں۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نبوت کے 10ویں سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی، تو ہم نے یہاں 10ویں لکھیں گے۔ نمبر 3 واقعہ معراج کی تصدیق کرنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیش کا لقب ملا، صدیق غنی۔ تو واقعہ معراج بیٹا کون سا ہے؟ جو جس رات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی، یہ اس واقعے کی بات ہو رہی ہے، اسے واقعہ معراج کہتے ہیں۔ اس کی تصدیق کرنے یعنی اس کو ماننے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بات کا لقب ملا تھا؟ صدیق کا لقب ملا تھا، تو یہاں ہم صدیق لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارا اگلا پیج ہے نمبر 4 ہے نبوت کے ڈیش سال مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا، 11ویں یا 13ویں؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نبوت کے 13ویں سال مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا۔ نمبر 5 مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑی گئی اکثر جنگوں میں مسلمانوں کو ڈیش نصیب ہوئی، شکست یا فتح۔ شکست کا مطلب ہوتا ہے ہار، اور فتح کامیابی، تو اکثر جنگوں میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ کے بعد ایک جنگ کے موقع پر جب مال کی ضرورت پڑی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا ڈیش سامان پیش کر دیا، آدھا یا سارا، تو آپ نے کیا کیا تھا؟ اپنا سارا مال دے دیا تھا۔ اس کے بعد اگلا ہے دیے گئے جملوں کو پڑھیں، درست جملے پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ یہ انہوں نے نیچے ہمیں کچھ جملے دیے ہیں، جو جملہ صحیح ہے
اس پہ ہم ٹک کا نشان لگائیں گے، جو غلط ہے اس پہ ہم کراس کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان کا اصل نام عبداللہ تھا، تو ہم یہاں پر ٹک لگا دیں گے۔ نبوت کے 10ویں سال مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا۔ 10ویں سال حکم ملا تھا؟ نہیں، 13ویں سال حکم ملا تھا، تو ہم یہاں پہ اس کو کراس کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ہونے کے باوجود سادہ اور فقیرانہ زندگی بسر کی۔ ایسا ہی تھا، ہم نے یہی پڑھا، ہم یہاں ٹک لگا دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مدینہ جب ہجرت کر رہے تھے تو اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر غار میں رہے تھے، غار ثور میں، تو یہ صحیح ہے، ہم ٹک لگا دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت ابوبکر کے بعد کس کو خلیفہ بنایا گیا تھا؟ حضرت عثمان کو بنایا گیا تھا؟ نہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا تھا، تو یہ ہم یہاں پر کراس لگا دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے، کیا ایسی ہی ہے؟ بالکل، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اسلام لائے تھے، تو یہ ہم ان کو ٹک کر دیں گے۔ بیٹا یہ آپ نے بک پر خالی جگہ اور یہ ٹک کراس آپ نے یہ کر کے اس کی پک بھی آپ نے مجھے جی سوٹ پہ سینڈ کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔